مجھے لائک نہ کیجیے لیکن سبسکرائب مجھے کیجیے اور شکریہ یوٹیوب کا ادا کیجیے جو اس وقت علم کا دیوتا ہے. کیپ یور موبائل سائٹ، فیل کریں یو آر ان دا کلاس اور میں آپ کے ذہن سے باتیں کروں گا. برٹرینڈ رسل، بک کا نیم ہے ان پاپولر ایسیز، مگر یہ ایسیز بہت پاپولر ہیں. تھوڑا شاکنگ ہے ٹائٹل اس کا. برٹرینڈ رسل چاہتا ہے لوگ سوچیں تاکہ دنیا سے جنگیں ختم ہوں، امن برپا ہو، پراسپیرٹی ہو. جو امیجیٹ پرابلمز ہمیں لاحق ہیں، درپیش ہیں، وہ سلوشن کی طرف آئیں. There are round about 20 questions and single answer. For notes, my WhatsApp 0300 4655 305. This is your host, lecturer M.K. Bhutta. Question 1. Discuss the main argument in philosophy for laymen in Russell. ڈسکس کریں کیا بحث کی ہے برٹرینڈ رسل نے اپنے ایسے فلاسفی فار لیمن، عام لوگوں کو فلاسفی کیوں کرنی چاہیے. GCUF and PU 2016. Next, explain Russell's ideas in the superior virtue of the oppressed. ایسے کا ٹائٹل ہے سپیریئر ورچو، اعلیٰ صفات آف اوپریسڈ، محکوم طبقے کی. محکوم طبقے کی اعلیٰ صفات. اس ایسے میں برٹرینڈ رسل کے آئیڈیاز ڈسکس کریں. PU 2018. پیشنس اور تحمل کے ساتھ سارے کوشچن سنیے، سمجھیے، آپ کے لیے بینیفیشل ہے. How will you account Russell's appeal to modern men? کیسے آپ احاطہ کریں گے کہ رسل ماڈرن مین کو کتنا اپیل کرتا ہے. 2017 US. What does Russell argue on being modern minded? ایسے ہے اس کا on being modern minded بننا. اس میں رسل نے کیا بحث، کیا دلائل، کیا آرگومنٹ کیے ہیں. PU 2016. To what extent does unpopular essays، بک کا نام ہے unpopular essays. یہ پوری بک کس طرح ریپریزنٹ رسل کو پیش کرتی ہے ایز اے ایڈورسری، کہ وہ مخالف ہے کس کا، ڈوگماٹزم، پکے عقائد کا. کس طرح رسل ریلیجن کا، پکے عقائد کا مخالف ہے. اینڈ اے چیمپئن آف لبرلزم، اور کس طرح وہ لبرلزم کا، آزاد سوچ کا چیمپئن ہے. US 2017. In how many ways have ideas concerned with moral and politics؟ مارل اینڈ پولیٹیکل کون سے ایسے آئیڈیاز ہیں اکارڈنگ ٹو برٹرینڈ رسل ہیلپڈ مین کائنڈ، جنہوں نے انسان کی مدد کی. جیسے پولیٹکس میں ڈیموکریسی نے انسان کی مدد کی، مارل آئیڈیاز میں برادرہڈ کا آئیڈیا، ٹالرنس کا آئیڈیا، اس نے انسان کی مدد کی. PU 2004. افرم اور ریفیوٹ، یا تو آپ اس کے حق میں لکھیں یا آپ اس کے خلاف لکھیں، اس آئیڈیا کو ریجیکٹ کرتے ہوئے لکھیں. رسلز بڈ ٹو جسٹیفائی دا وننگ آف ہیپینس، کہ رسل نے ثابت کیا کہ خوشیاں ہم حاصل کر سکتے ہیں، جیت سکتے ہیں. ان دس ریلنگ اینڈ ریلنگ ایج آف آورس، اپنے اس جنگلی دور میں، اس جنگلی ایج میں ہم خوشیاں پھر بھی جیت سکتے ہیں. ایسا رسل نے کیسے ثابت کر دیا. PU 2005. بہت اچھا کوشچن. کین آئیڈیاز گڈ اور بیڈ، کیا اچھے اور برے آئیڈیاز بی سو افیکٹو، کیا اتنا اثر رکھتے ہیں
ایز برٹرانڈ رسل ہیز کلیمڈ، جتنا کہ برٹرانڈ رسل نے دعویٰ کر رکھا ہے کہ آئیڈیاز اچھے بھی ہوتے ہیں، آئیڈیاز برے بھی ہوتے ہیں، اور ان کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے ہیومن بینگز پر، انسان کے فیوچر پر۔ کیا یہ ٹھیک بات ہے؟ میک آؤٹ اے کیس فار اور اگینسٹ، یا تو اس کے حق میں لکھیں یا اس کے اگینسٹ لکھیں، ان دا لائٹ آف ہز انپاپولر ایسیز PU 2006۔ Discuss Russell's essays in terms of their relevance to the development of human beings۔ رسل کے ایسیز اصل میں ہیومن بینگ کی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان ٹرمز آف بیکمنگ مور پریکٹیکل۔ انسان ترقی کر سکتا ہے، بیٹر ہو سکتا ہے، کیسے؟ اگر وہ بن جائے پریکٹیکل، تجرباتی، سامنے جو چیز ہو اسی کو کیلکولیٹ کرے، اینڈ ریشنل کریچر، اور عقلی انسان، عقلی اور پریکٹیکل ہو کر ہی ترقی کر سکتا ہے۔ رسل نے ایسا کہا، ڈسکس کریں، PU 2008۔ چونکہ پنجاب یونیورسٹی لیڈنگ یونیورسٹی ہے، زیادہ کویشچن یہاں سے ہم نے لیے۔ What according to Bertrand Russell is the necessary connection between philosophy and politics؟ پورا اس کا ایک ایسے ہے، philosophy and politics۔ اس میں سیاست اور بحث مباحثے کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ بہت خوبصورت ایسے ہے، we will discuss PU 2019۔ رسل واز اپوزڈ، رسل بالکل مخالف ٹھہرا ہوا ہے، ٹو آل obscurantism، این کو سیلنٹ کریں، obscurantism۔ رسل مخالف ہے کنزرویٹو مائنڈ کے، obscurantism کا مطلب کنزرویٹو ہونا، مسٹیسزم، تمام جادوگری، جادوگروں کے خلاف ہے، اسپریچولسٹ جو کہتے ہیں، اینڈ ڈوگماٹزم، اور تمام عقائد کے خلاف ہے۔ رسل مخالف ٹھہرا ہے کنزرویٹو، جادوگر اور مذہبی لوگوں کے، مخالف ہے۔ ہاؤ فار ہیز ہی انکارپوریٹڈ دس اپروچ؟ اس نے انکارپوریٹڈ، مینجڈ، اس نے اپنی اس ساری بحث کو کس طرح مینج کیا؟ انپاپولر ایسیز میں، PU 2011۔ ڈسکس the ideas that have helped mankind۔ پورا ٹاپک ہے وہ آئیڈیاز جنہوں نے انسان کی مدد کی، یہ ڈسکس کرنے، ایز ڈسکسڈ بائی رسل 2012۔ رسل کہتا ہے، ایز ٹو ہیپینس آئی ایم ناٹ سو شیور، جہاں تک خوشیوں کا تعلق ہے میں اس معاملے میں شیور نہیں ہوں۔ رسل نے ایسا کیوں کہا اور اس کے بعد کیا بحث کی؟ برنگ آؤٹ دا سگنیفیکینس آف دس ریزرویشن، اس ارینجمنٹ کی کیا اہمیت ہے، آف رسل کی، اباؤٹ آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپڈ مینکائنڈ۔ رسل نے جب یہ کہا جہاں تک خوشیوں کا تعلق ہے میں اس کے بارے میں یقینی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، تو اصل میں یہ بات کہنے کے بعد برٹرانڈ رسل نے کیا ارینجمنٹ کی، کیا باتیں کی، یعنی کہ آپ نے یو ہیو ٹو گیو دا سمری آف دس آئیڈیاز دیٹ ہیو ہیلپ مینکائنڈ، اس کی US 2013۔ رسل سیز I have spoken of liberty as a good، میں آزادی کے بارے میں کہتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے، but it is not absolute good، لیکن یہ مکمل اچھی چیز نہیں، مین ٹو سے لبرٹی کی کوئی حد ضرور ہونی چاہیے۔ بے لگام لبرٹی نقصان دہ ہو سکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ ٹیل وائی، کیوں؟ کیپنگ ان مائنڈ دا فیوچر آف مین کائنڈ، یہ اس کا ایسے ہے، فیوچر آف مین کائنڈ، کہ انسانوں کا فیوچر کیا ہے۔ رسل نے اس میں یہ بات کہی تھی، کیوں کہی تھی؟ کیا بات؟ لبرٹی ہونی چاہیے لیکن بے لگام لبرٹی نہیں ہونی چاہیے۔ PU 2013۔ What future does Russell visualize for mankind؟ کون سا فیوچر رسل دیکھ رہا ہے انسانوں کا
as expressed in his essay Future of Mankind. Future of Mankind میں رسل نے کیا بتایا ہے کہ انسان کا فیوچر کیسا ہوگا. US 2014 and GCUF 2010. Can ideas, good or bad, so effective as Bertrand Russell has claimed, make out a case for or against in the light of his unpopular essays PU 2017. ارے یہ کویشچن پہلے بھی آ چکا ہے, کہتے کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں دیکھوں صحیح, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا, جان کر رکھا ہے نوٹس میں. How does Russell deal with paradox of violence and peace? رسل نے تشدد اور امن دونوں چیزوں پر ڈسکس کیا اور دونوں کو اکٹھے لے کر چلا ہے. In his essays that you have read, جو آپ نے پڑھے PU 2017, یعنی کہ رسل نے ظلم اور امن کی بات کی ہے, ان دونوں کو اکٹھے ڈسکس کیا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں لیکن اکٹھے ڈسکس کیا. رسل preaches rationalism and tolerance. رسل تلقین کرتا ہے. پریچ آپ کو کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ریشنلزم, عقلیت, عقل مند ہو جائیں, سوچیں, اینڈ ٹالرنس, اور برداشت کریں. ہاؤ اینڈ وائی, ایسا کیسے کریں اور کیوں کریں. US 2011. Do you think Bertrand Russell's proposal for the establishment of a world government is desirable? کیا آپ سوچتے ہیں برٹرنڈ رسل کا جو پرپوزل ہے کہ پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنا دی جائے, پوری دنیا کے بارڈرز گرا دیے جائیں اور ون ورلڈ گورنمنٹ تیار کی جائے, ہم تو بڑے خوش ہیں ایسا ہو جائے. سیدھا نیو یارک جا کر بیٹھیں گے. نیو یارک والے خوش نہیں ہیں میرے خیال میں, نیو یارک والے بھی خوش ہیں ایسا ہو جائے, مذہبی طبقہ خوش نہیں ہے اور امیر طبقہ خوش نہیں ہے. برٹرنڈ رسل جو کہتا ہے کہ پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنانی چاہیے, کیا یہ ضروری ہے, ڈیزائریبل ہے اور ایون ٹینیبل, یا یہ ریزنیبل بھی آئیڈیا ہے کہ نہیں؟ یہ ریزنیبل آئیڈیا ہے یا نہیں ہے. PU 2019. Russell was against war and in favor of world government. رسل جنگ کے خلاف تھا اور پوری دنیا کی ایک گورنمنٹ بنانے کے حق میں ہے. Why? US 2011. Which of the prose writers included in your course is your favorite and why? کون سا پروز رائٹر فیوریٹ ہے اور کیوں فیوریٹ ہے, کیوں آپ کو اچھا لگا ہے. PU 2003 and GCUF 2018. تو یقیناً آپ کے پاس زیادہ مٹیریل ہوگا, زیادہ اچھا آپ آگو کر سکتے ہیں, اور برٹرنڈ رسل زیادہ بیٹر ہے, تو آپ اسی کو سلیکٹ کریں گے کہ کون سا فیوریٹ ہے, یہی فیوریٹ ہو سکتا ہے. آنسر. فرسٹ آف آل we discuss overall intro of Bertrand Russell and his theories. سیکنڈ میں ہم فلاسفی آف لے مین ڈسکس کریں گے. دین بتدریج ہم تمام کویشچنس کے آنسر دیتے جائیں گے. ہمارا فرسٹ کویشچن تھا فلاسفی فار لے مین, عام لوگوں کی فلاسفی, عام لوگوں کو فلاسفی کیوں کرنی چاہیے. کویشچن آنسر. رسلز لبرلزم از فار ہیپینیس. رسل جو آزاد خیال سوچتا ہے, آزاد سوچتا ہے, خوشیوں کے لیے سوچتا ہے کہ اس پلانٹ پر خوشیاں ہوں. رسل سلیو دا بیوٹیفل تھیریز آف ڈوگماٹسٹس. رسل نے ذبح کر دی خوبصورت تھیریز, کن کی؟ ڈوگماٹسٹس کی, جو پکا عقیدہ رکھتا ہے, پکے یقین رکھتے ہیں, جو ریلیجس لوگ ہیں, ان کی خوبصورت تھیریز کو ریجیکٹ کرتا ہے. مورلسٹس, وہ اخلاقیات کا درس دینے والوں کی تھیریز کو ریجیکٹ کرتا ہے. پریسٹس, وہ پادریوں کو ریجیکٹ کرتا ہے, ان کی تھیریز کو. ٹروپرس, وہ جنگجوؤں کی تھیریز کو ریجیکٹ کرتا ہے. فنڈامنٹلسٹس, وہ جو پرانے خیالات کے مالک, پرانے مارلز لیے بیٹھے ہیں,
بنیاد پرست لوگ ہیں ان کی خوبصورت تھیریز کو ریجیکٹ کرتا ہے، ذبح کر دیتا ہے. اینڈ سینٹیمنٹلسٹس اور جتنے بھی جذباتی لوگوں کی جذباتی تھیریز ہیں ان کو وہ ذبح کرتا ہے بائی اگلی فیکٹس. کس سے؟ بدصورت حقائق سے. According to him, liberal being can help us a lot in making the one world prosperous and peaceful. اس کے مطابق انسان کا آزاد خیال ہونا بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے اس پلانٹ کو خوشحال اور پرامن بنانے میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری زمین خوشحال ہو جائے، پرامن ہو جائے، تو پھر انسان کو آزاد سوچنا پڑے گا. کسی بھی مورلسٹ کی بات نہیں سننی ہوگی، کسی بھی ریلیجن کی بات نہیں سننی ہوگی، اسے خود سوچنا ہے. جب اس کے سامنے مورل آئے گا کرسچن اور برادرز، تو اس وقت اس کا مطلب ہوگا کرسچن اینڈ جیو آر ناٹ برادرز، دے آر اینیمی. تو اسے یہ خود سوچنا ہے، لبرل آزاد سوچنا ہے کہ نہیں، کرسچن اور برادرز از اے رانگ آئیڈیا. اگر اس کو اپنائے گا تو پھر پلانٹ پیسفل نہیں ہوگا. According to him, the things that our age must avoid. اس کے مطابق کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمارے اس ایج کو اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اور دا ٹائرنی چیز میں ایک چیز ہے ٹائرنی، ظلم. برٹن رسل کہتے ہیں ہمیں اجتناب کرنا چاہیے ظلم سے، وائلنس تشدد سے اجتناب کرنا چاہیے. ڈکٹیٹرشپ، ہمیں ظالم حکمران نہیں بننا چاہیے، اسے ظالم حکمران کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ورلڈ وارز سے ہمیں بچنا ہے. بروٹل ٹریٹمنٹس، چھوٹے لیول پر بڑے لیول پر ہم بروٹل ٹریٹمنٹس کو چھوڑ دیں، اس سے بچیں. سو کالڈ سپیریئر ورچوز، نام نہاد جو اعلیٰ صفات کا ٹائٹل ہم نے اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے، اس سے بچنا چاہیے. کمپٹیشن، ہمیں مقابلے سے بچنا چاہیے. irrational سبجیکٹیوٹی، غیر عقلی ضد سے بچنا چاہیے. obscurantism، ہمیں کنزرویٹو ہونے سے بچنا چاہیے. ڈوگماٹزم، ہمیں ریلیجن سے بچنا چاہیے، پکے عقیدے سے بچنا چاہیے، چاہے وہ پولیٹیکل عقیدہ ہو، چاہے وہ ایجوکیشنل عقیدہ ہو، یا وہ ریلیجس ہو. اینڈ فنیٹسزم، ہمیں جنون سے، تعصب سے بچنا چاہیے کہ میرے ابو ہی سب سے اچھے ہیں. دس از اے رانگ آئیڈیا، سب کے ابو اچھے ہوتے ہیں. آور ایج نیڈز لو، ہمارے اس دور کو ضرورت ہے محبت کی. ٹالرنس، دوسرے کو برداشت کرنے کی. لبرلزم، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم آزاد سوچیں. لبرٹی، آزادی کی ضرورت ہے. فری تھنکنگ، آزاد سوچنے کی ضرورت ہے. سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ کو اپنانے کی ضرورت ہے، تجرباتی چیزوں کو. انٹلیکچوئل انیسٹی، ہمیں ذہنی ایمانداری کو اپنانا ہے، عقلی ایمانداری. انیسٹی مینز ایمانداری، انٹلیکچوئل انیسٹی ذہنی ایمانداری. میری کتاب میں لکھا ہے کہ کم تولنے والے کو جہنم ملے گی، تو میں اس لیے کم نہیں تولتا. یہ ایمانداری ہے. انٹلیکچوئل انیسٹی، کیونکہ اس نے مجھے پیسے پورے دیے ہیں اسی لیے میں نے اس کو پورا تول دینا ہے، یہ انٹلیکچوئل انیسٹی ہے. تو یہ انسان خود سوچ رہا ہے، اسی لیے وہ ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں سے اپلائی کر سکتا ہے، خود سے ہی جسٹیفائی کر سکتا ہے کہ میں کرسچن ہوں تو میں نے جیو کو قتل نہیں کرنا. اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، ایون کہ اگر ریلیجن اسے کہہ رہا ہے کہ مار دو. ہوپ، امید کو اپنانا ہے. میوچل ٹرسٹ، باہمی اعتماد کو، ہمیں ایک دوسرے پر اعتماد کرنا چاہیے بحیثیت قوم. اینڈ فائنلی ون ورلڈ گورنمنٹ، اور ہمیں اپنانا ہے ون ورلڈ گورنمنٹ کا آئیڈیا اگر ہم خوشحالی چاہتے ہیں. ون ورلڈ گورنمنٹ ول برنگ ہیلتھ.
اگر ون ورلڈ گورنمنٹ بن گئی تو اس سے آئے گی صحت، کیونکہ پیسہ بارڈر پر ٹھہرے ڈیفنس کرنے والے ڈیفینڈر فوجی پر نہیں خرچ کریں گے، بلکہ ہیلتھ پر خرچ ہوگا، ریسرچ پر خرچ ہوگا، بیماریوں کا علاج ہوگا، پراسپیرٹی ملے گی، خوشحالی ملے گی، جنگیں ختم ہو جائیں گی، پیس ملے گا، امن اینڈ رچنس، اور ملے گی فیسلٹیز، تمام دنیا کو اچھی فیسلٹیز، اچھا گھر، اچھی ٹرانسپورٹ، اچھی فیسلٹیز ملیں گی، ہم امیر ہو جائیں گے. ٹو کلیکٹیو ورلڈ، ساری دنیا اوور آل. فار دس رسلز لبرل فلاسفی از ایز انڈر. اس کے لیے رسل کی جو لبرل فلاسفی ہے وہ نیچے دی گئی ہے. فرسٹ آف آل رسل ڈسکس کرتا ہے کہ ہمیں فلاسفی کیوں کرنی چاہیے. ان فلاسفی فار لے مین، اس کا ٹاپک ہے فلاسفی فار لے مین. یہ ایسے ہے، عام لوگوں کی فلاسفی. عام لوگوں کے لیے فلاسفی کتنی اہم ہے. ایک عام آدمی کو فلاسفی ضرور کرنی چاہیے، بٹ وائی؟ کیوں ضرور کرنی چاہیے؟ دس از اے کوشچن. رسل سیز دیٹ اے کامن مین شوڈ ڈو فلاسفی. ایک عام آدمی کو فلاسفی کرنی چاہیے ان اسپیئر ٹائم، فراغت میں، لیئر ٹائم میں، ٹو شیپ ہم اے گڈ سٹیزن، تاکہ وہ ایک اچھا سٹیزن بن سکے. ٹو ہیو آؤٹ ہز آئیڈینٹی، تاکہ اس کی شناخت واضح ہو. ہیو آؤٹ تراشنا، تاکہ وہ اپنی شناخت تراش سکے. ان ریلیشن ٹو سوسائٹی، اپنی سوسائٹی میں، اینڈ یونیورس، اور کائنات میں. کائنات اور سوسائٹی میں، سوسائٹی چھوٹا لیول ہے، کائنات بڑا ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی تراش سکے کہ میں کیا ہوں. ہو ایم آئی، میں آخر ہوں کیا. اس کے لیے اسے فلاسفی تھڑے پر بیٹھ کر، ہوٹل پر ٹیبل کے دونوں کناروں پر بیٹھ کر، یا بستر پر فیس بک کو استعمال کرتے ہوئے فلاسفی کرنی چاہیے. ٹو ہیو آؤٹ کیئرفل اینڈ ایگزیکٹ تھاٹ، تاکہ وہ تراش لے پر احتیاط اور ایگزیکٹ بالکل صحیح تھاٹ کیا ہے، کیا کرنا ہے، وہ خود فلاسفی کر کے، ڈسکس کر کے یہ انالائز کرے. کسی بھی تھیری پر جو پہلے سے سیٹ ہے اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ اس میں کسی نہ کسی کا بینیفٹ ہے اس سے جڑا ہوا، اور کسی نہ کسی قوم کو، کسی نہ کسی مذہب کو اس سے نقصان ہے. ایسا رسل کا کہنا ہے. ٹو گیٹ ریمیڈیز آف دا اینگزائٹیز آف امیجیٹ پریزنٹ، جو ہمارا اس وقت پریزنٹ ہے، امیجیٹ، آج کا دن امیجیٹ پریزنٹ ہے، اس میں جو اینگزائٹیز ہیں، مسائل ہیں، ان کا حل تلاش کرے گا اسی فلاسفی کے ذریعے. ٹو انکریز نالج، یہ کامن مین جب فلاسفی کرے گا اس کا نالج بڑھے گا. ایون اف اٹ از پینفل، چاہے وہ نالج کتنا پینفل کیوں نہیں، وہ حاصل کرے. ٹو ریمین انٹلیکچولی انسرٹن، برٹراڈ رسل کہتا ہے کامن مین کو فلاسفی کرنی چاہیے تاکہ وہ مکمل طور پر، عقلی طور پر انسرٹن رہے اس کی، تاکہ وہ کسی بت پر یقین قائم نہ کر سکے. وہ کسی بت کو کنسیڈر تو کرے کہ یس دیٹ از بینیفیشل، لیکن اس پر حتمی یقین نہ بنائے. حتمی یقین اسی وقت نہیں بنے گا جب آپ انٹلیکچولی مسلسل تھاٹ کے پروسیس میں اپنے آپ کو رکھیں گے، مسلسل فلاسفی میں رہیں گے، مسلسل ڈسکشن میں رہیں گے. جو جس معاشرے میں جہاں پیدا ہوتا ہے وہیں جو گاڈ دیوتا موجود ہے اسی کو پوجتا ہے، اور دوسرے سے وہ مقابلہ کرتا ہے کہ یو آر رانگ. کسی فلاسفر نے کہا تھا، اس نے کہا تھا کہ انسان بھی کتنا فول ہے کہ وہ ساری زندگی دوسروں کے دیے ہوئے مذہب کی حفاظت کرتا ہے. تو انٹلیکچولی انسرٹن رہنا ہے. ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے انسرٹنٹی یا کنفیوز اسٹیٹ آف مائنڈ. آپ نے چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے،
اس پر حتمی یقین نہیں بنانا، بلکہ سوچنا ہے اس سے بیٹر آئیڈیا، اس سے بہتر چیز آ سکتی ہے۔ اگر آپ نے حتمی یقین بنایا کس چیز پر، تو اس کا مطلب ہے آپ نے باقی مادہ دنیا کی ساری فلاسفی، ان کے سارے دیوتا آپ نے ریجیکٹ کر دیے۔ ٹو کیپ دا سیریس کوشچنز الائیو، فلاسفی کرے گا تاکہ سنجیدہ ترین جو انتہائی سیریس کوشچنز ہیں زندگی کے، وہ زندہ رہیں، الائیو رہیں۔ جیسا کہ کوشچن ہے، ہماری زندگی جب ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سیریس کوشچن ہے۔ یہ تبھی زندہ رہ سکتا ہے جب انسان، ہیومن بینگ، فلاسفی کریں گے، ڈسکشن کریں گے سپیئر ٹائم میں، ٹو انڈرسٹینڈ دا ہیومن یونیورس۔ ہیومن یونیورس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے فلاسفی کا کرنا لازم ہے۔ یونیورس کو نہیں، ہیومن یونیورس۔ جب ہم ہیومن یونیورس کی بات کرتے ہیں تو میرے سامنے پڑا ہوا یہ مائک، میرے سامنے ٹھہرے ہوئے یہ دو گھر، ان کے پیچھے یہ ٹریز کے پیچھے پڑا میدان، پھر ایک شہر بے قرار، اور شہر سے باہر یہ پورا کا پورا ایک صوبہ اور کنٹری، اور پھر کنٹری سے جڑے ہوئے 7 اور کنٹریز، اور یوں نکلتے ہوئے چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ پوری کائنات پھیل جاتی ہے ایک جہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس جگہ سے۔ ہیومن از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ انسان جو سامنے بیٹھا ہوا ایک برین لے کر، یہاں سے ہی سارا سسٹم، پوری کائنات شروع ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے۔ تو جب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے سوچیں گے تو پھر آپ ریجیکٹ کر دیں گے تمام ریلیجنز کو، پھر آپ ریجیکٹ کریں گے تمام تر کلچرز کو، تمام لاز کو، فلاسفی، پھر آپ تمام جو کنسیڈر کریں گے دے ایگزسٹ کر رہے ہیں یہ چیزیں، لیکن میری آئیڈینٹی کیا ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میرا وقت کتنا ہے، تو آپ ویلفیئر پر آ جاتے ہیں اپنے آپ کو پہچان کر۔ تو ہیومن یونیورس میں جب آپ آتے ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بلیو کریں تمام دنیا کے انسان، چرند پرند اور تمام درندے، وہ سب آپ کے ساتھ ایسے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، آپ ان سے ایزی ہو جاتے ہیں، ان سے الرجک نہیں ہوتے۔ ٹو اڈاپٹ دا بیسٹ پاسبل وے آف لائف، کہ وہ سیکھتا ہے فلاسفی سے کہ سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے، آزاد سوچنا یا چھی گاڈ کی عبادت کرنا، پوجا کرنا۔ ٹو پرپوز ہپوتھیسز فار سائنٹسٹس، یہ لے مین جب فلاسفی کرے گا تو یہ سجیشنز دے گا، ہپوتھیسز سجیشنز دے گا، کن کو؟ سائنٹسٹ کو، کہ روٹی پکانے والی مشین بھی اب بننی چاہیے، ضروری ہے، وگرنہ ہم شادی کر لیں گے تو پھر ہم سوچیں گے نہیں۔ ٹو لو وزڈم، فلاسفی انسان کو ذہانت سے محبت سکھاتی ہے۔ ٹو ڈیبیٹ دا میرٹس آف ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپ، انسان کو پتہ چلتا ہے، کامن مین کو، کہ ڈیموکریسی از دا بیٹر ون، اور ڈکٹیٹرشپ کون سی چیز بہتر ہے؟ بادشاہت بہتر ہے کہ الیکٹڈ ایک پرائم منسٹر بیٹر ہوتا ہے؟ اور کیپٹلزم اینڈ سوشلزم، کیا سرمایہ دارانہ نظام اچھا ہے یا سوشلزم اچھا ہے؟ کیپٹلزم امریکن ہے، پاکستان میں، انڈیا میں کیپٹلزم ہے، جو جتنا کمائے اپنا بزنس کرو۔ سوشلزم سب کے پیسے اکٹھے کرو اور گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے گی آپ کو۔ چائنا اور رشیا میں سوشلزم ہے۔ کون سا نظام بیٹر ہے، یہ انسان سوچتا ہے۔ اور انٹرنیشنل گورنمنٹ ورسز انارکی، آپ کو انٹرنیشنل گورنمنٹ چاہیے یا آپ کو بد نظمی چاہیے؟ جس طرح کی بد نظمی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یہ کامن مین بیٹھ کر فلاسفی کرے گا، انڈرسٹینڈ کرے گا، اس پر ڈیبیٹ کرے گا۔ ٹو گیٹ اے کنیکشن آف فلاسفی ود سائنس، فلاسفی کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ پہلے فلاسفی ہوتی تھی اور سائنس اور باقی تمام چیزیں اسی کی برانچز تھی، اب وہ فلاسفی سے باہر نکل کر سائنس بن گئی۔ تو رسل کہتے ہیں سائنس اور فلاسفی کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ اینڈ ریلیجن، فلاسفی اور ریلیجن کا کیا جوڑ توڑ ہے؟ ٹو اوائڈ ایررز اور پرفیکٹ سرٹینٹی، فلاسفی کرنی چاہیے کامن مین کو تاکہ جتنے بھی ایررز ہیں وہ ان کو ریموو کرے، غلطیاں،
اینڈ پرفیکٹ سرٹینٹی، اور کس چیز پر حتمی یقین، پرفیکٹ یقین رکھنا جو کہ دوسروں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اس کو بھی اوائڈ کریں. تاکہ ٹو ڈیولپ اے ہیبٹ آف کریٹیسزم آن آئیڈیاز، تاکہ اس کے اندر ہیبٹ ڈیولپ ہو کہ وہ آئیڈیاز پر کرٹیسزم کرے. جب ہم ڈیبیٹ کر رہے ہیں ایک ڈیبیٹ ہال میں، تو ایک اسکالر اٹھ کر کہتا ہے کہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ارے یہ کیا مینرز ہوئے؟ یہ تو چھوٹے قد کا انسان کرتا ہے ایسے. آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. نو، آپ کہیں کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کرتی ہوں، مجھے آپ کی بات سے اختلاف ہے، آپ کی تھیری بالکل ہی غلط ہے، تھیری غلط ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کاؤنٹر میں ایک تھیری یہ بھی ٹھہری ہوئی ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیز آر دا مینرز آف ڈیبیٹ. یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوتی ہے. کرٹیسزم کس کو کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ آپ ڈائریکٹ پرسنالٹی کو کہہ دیں کہ یو آر رانگ، تم غلط کہہ رہے ہو. ارے یہ برین ہے، یہ مشین ہے، یہ ہیومن بینگ ہے، یہ اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پر، اپنی سوچ کی بنیاد پر کوئی چیز کیلکولیٹ کر کے کہہ دیتا ہے. دیٹ کین بی رانگ. تو وہ بات رانگ ہوتی ہے جی، وہ بندہ رانگ نہیں ہوتا. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے، وہ کہنے والا شخص وہ رانگ نہیں ہوتا، وہ بات رانگ ہوتی ہے. یہ کرٹیسزم کا اصول ہے، یہ ڈیبیٹ کا اصول ہے. یہ اختلاف ہونا خوبصورت ترین بات ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یو آر رانگ، دس از اے رانگ ہیبٹ. ٹو ڈیولپ، فلاسفی آپ کو سکھاتی ہے، آپ کو ڈیولپ کرتی ہے ہیبٹ آف کرٹیسزم آن آئیڈیاز، ناٹ آن پرسنالٹیز. آپ پرسنالٹیز کو نہیں کرتے کہ یو آر رانگ، ان کو کہتے ہیں یہ سوچنے والا ایک انسان ہے. واٹ از سینگ آل دا نرو ہی از رائٹ. یہ اپنی سوچ سے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. نیکسٹ ٹاپک، دا سپیریئر ورچو آف دا اوپریسڈ.